بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 جون ہے، دن ہے جمعرات کا۔ عید گزر چکی اور عید گزرنے کے بعد پہلے دن ہی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اب پولیس اس قابل ہو چکی ہے پاکستان کی کہ اس کو باہر بھیجا جا سکتا ہے، ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی ڈکٹیٹر کو، کسی حکومت کو ضرورت ہے کہ اس نے اپوزیشن کو دبانا ہے تو ہماری پولیس اب یہ کام بہترین طریقے سے سیکھ چکی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اب خود ان کی رپورٹس بتا رہی ہیں کہ 2 وکلاء کا قتل ہوتا ہے، عدالت کے اندر قتل ہوتا ہے، اور پولیس والا اے ایس آئی نے یہ قتل کیا ہے، اور کس طرح اس میں سارے ڈپارٹمنٹ کی غفلت شامل ہے ان کے، وہ خود ساری رپورٹ بتا رہی ہے۔ راولپنڈی سے ایک رپورٹ ہے، چھپ چکی ہے ساری خبر، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح ایک پولیس اہلکار نہیں، اے ایس آئی نہیں، 2 وکلاء کو عدالت کے سامنے قتل کر دیا، جبکہ اندازہ تھا کہ یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی نہ صرف ڈیوٹی لگائی، اسلحہ بھی اس کو فراہم کیا گیا۔ یہ ساری کہانی کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے ساتھ جناب چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جو ہم کہہ رہے تھے کہ پہلا دن ہی بڑا اہم ہے، تو جناب پہلے دن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بڑی بات کر دی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کی سرزنش کی ہے، بڑے غصے میں نظر آئے ہیں کہ جی معزز کیوں کہہ دیا عدالت کو۔ انہوں نے کہا جی معزز آپ کسی پارلیمنٹرین کو کہہ دے، کسی جج کو کہہ دے، عدالت کو آپ معزز کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے بڑی سرزنش کی، آپ کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں برطانیہ سے پڑھ کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جی وہاں بھی کیا اس طرح کرتے ہیں؟ یہ بات تو کافی زیادہ ہائی لائٹ ہوئی، لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ ہے کہ الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ جو ٹریبیونلز لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شہزاد ملک صاحب جو اب سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں انہوں نے بنائے ہیں، ان کو کسی طرح روک دیا جائے، کیونکہ وہ آزاد ججز ہیں، 8 جج لگا دیے ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہونا چاہیے، بس 1-2 ہم جج خود سے لگا دیں گے، وہ بھی ریٹائرڈ جج لگا دیں گے، تو یہ ساری واردات سامنے ہے، تو یہ روکا جائے ورنہ تو سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ تو قاضی صاحب نے کیا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے حق میں بہت بڑے ریمارکس دے دیے کہ جی الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ پہلے بھی لاہور ہائی کورٹ نے ایسے ہی روک دیا تھا کہ جی جوڈیشل آفیسرز لگائے جا سکتے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا، اور یہ جو بیوروکریسی سے سرکاری افسر لیے تھے جنہوں نے دھاندلی کے ریکارڈ بنوا دیے، یہ نہیں لینے چاہیے تھے۔ یہ اس وقت فیصلہ آ گیا تھا، تو سپریم کورٹ میں قاضی صاحب نے وہ روک دیا کہ نہیں اس سے الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے۔ تو آج بھی کہا کہ جی دیکھیں الیکشن کمیشن یہ لاہور ہائی کورٹ کی وجہ سے تو پہلے بھی الیکشن ڈیلے ہو سکتے تھے، الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، ٹریبونلز بنانا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، یعنی کہہ ہی دیا، ریمارکس میں ہی ساری کہانی ختم کر دی۔ مگر ساتھ کم از کم یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن کہتا تھا کہ فوری طور پر یہ ٹریبونلز جو ہیں ان کو معطل کر دیا جائے، روک دیا جائے۔ ویسے تو الیکشن کمیشن وہاں پیش بھی نہیں ہو رہا ان ٹریبونلز میں، ورنہ یہ 1 سے 1.5 ماہ میں ساری وکٹیں واپس آنا شروع ہو جانی ہیں، یہ ساری سیٹیں واپس آنا شروع ہو جانی ہیں، نون لیگ کا کباڑا ہو جانا ہے، فارغ ہو جانا ہے۔ تو اب قاضی صاحب جو ہیں وہ چونکہ پابند تھے انٹرپریشن کا معاملہ تشریح کا آئین کی، تو لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ جی کمیٹی کے سپرد کریں گے، 3 رکنی کمیٹی، جس میں ظاہر منصور علی شاہ صاحب منیب اختر ہوں گے، اور لارجر بینچ بنانے کے لیے معاملہ کمیٹی کو بھجوا دیا ہے، یہ قاضی صاحب نے کیا ہے۔ ساتھ الیکشن کمیشن کو یہ ضرور کہا ہے کہ جی آپ کو آرڈیننس لانے کی کیا ضرورت تھی، ایسے ہی معاملہ آپ نے بگاڑا ہے، آپ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے فہم و تفہیم کے ساتھ بات کر لیتے۔ اچھا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی آنے سے پہلے ایک بڑا حکم نامہ جاری کر دیا ہے، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج کو دھمکانے کے حوالے سے ایجنسیز کو نوٹس کر دیے ہیں، اور شاہد کریم صاحب کو یہ کیس ریفر بھی کر دیا ہے، جسٹس شاہد کریم صاحب، یہ وہی جج ہیں جنہوں نے یہ پہلے ٹریبونلز کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا کہ فوری طور پر ٹریبونلز بنائے جائیں، اور وہ الیکشن کمیشن کے خلاف انہوں نے فیصلہ دیا تھا، اور اس کے مطابق پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد ملک صاحب نے ٹریبونلز بنا دیے تھے۔ آئیے اب جناب یہ پولیس کی خبر کی طرف میں آپ سے یہ عرض کر دوں، اس کے بعد کچھ اور خبریں بھی ہیں ان کا بھی حوالہ دے دوں گا کہ علی مین گنڈا پور کو اب مسلسل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مسلسل عمران خان سے ملنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اب پھر روکا گیا ہے عمران خان صاحب سے ملنے سے، کیا وجہ ہے اس کی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور شخص لاپتہ ہو گیا ہے، اور عمران خان کے پولیٹیکل ایڈوائزر لاہور سے اغوا ہو گئے ہیں جی، یہ غلام شبیر شہباز گل کے بھائی، ان کے حوالے سے یہ خبر آ گئی ہے۔ پہلے جناب یہ خبر سنیے گا راولپنڈی سے، جناب ضلع کچہری اٹک میں ایلیٹ فورس کے اے ایس آئی کی فائرنگ سے 2 وکلاء کے قتل کے واقعے میں ایلیٹ فورس کے اے ایس آئی کو ڈیوٹی پر متعین کیے جانے کے حوالے سے محکمانہ انکوائری میں ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق انچارج ایلیٹ فورس اٹک سب انسپیکٹر عبد الوحید اور محرر ایلیٹ اے ایس آئی محمد تنویر سنگین غفلت اور لاپرواہی کے مرتکب قرار پائے۔ حملہ کرنے والے اے ایس آئی نے اپنی مرضی سے، یعنی حاضر سروس ہے، اے ایس آئی ہے، اس نے اپنی مرضی سے پسٹل کے ساتھ سرکاری رائفل بھی جاری کروائی جس کا وہ مجاز نہ تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ پولیس والے کو پولیس کا محکمہ وہ چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے جس کا مجاز نہیں ہے، پسٹل بھی لے جاؤ، رائفل بھی لے جاؤ، جاؤ جس سے تمہاری کوئی لڑائی ہے جا کے اس کو مارا ہو، عدالت میں مارا ہو۔ یہ اے ایس آئی ہے، سرونگ اے ایس آئی تھا،
جس نے یہ 2 وکلاء کو قتل کیا ہے۔ اور جناب دیکھیے کہ اس وقت اس حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں ان میں مزید انکشافات جو ہو رہے ہیں وہ بھی دیکھیے۔ دونوں افسران کے خلاف پولیس آرڈر کی دفعات 155C اور 155D کے تحت مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا، تاہم آئی جی پنجاب کے سٹینڈنگ آرڈر کے باوجود ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کو، جو کہ تمام گارڈ کی ڈیوٹی کو چیک کر کے بریف کرنے کے پابند ہوتے ہیں، انہیں سارے معاملے میں کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ بھائی یہ یقیناً انہوں نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ہوگی راولپنڈی اٹک میں تحریک انصاف کے خلاف، تو جس نے اچھی کارکردگی دکھائی ہوئی ہے اس کو تو یہاں پر جناب میڈلز ملیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی غفلت ہو گئی ہے، 2 بندے 2 وکلا مار گئے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اٹک واقعے کے بعد ڈی ایس پی اظہر شبیر خان کو انکوائری آفیسر مقرر کیا گیا، جن کی انکوائری کے بعد درج مقدمے میں بتایا گیا ہے کہ انچارج ایلیٹ سیکشن ASI انتظار شاہ کی ڈیوٹی سیشن کورٹ میں تھی، جہاں اس نے سرکاری SMG رائفل سے فائرنگ کر کے 2 وکلاء کو قتل کر دیا۔ وکلاء کے قتل کا مقدمہ تھانہ سٹی اٹک میں درج کر کے ASI انتظار شاہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ سنگین واقعے کی محکمانہ انکوائری کی گئی تو انکشاف ہوا کہ انچارج ایلیٹ فورس سب انسپیکٹر عبدالوحید اور محرر ایلیٹ محمد تنویر کو علم تھا کہ ASI انتظار شاہ کا عدالت میں فیملی کیس چل رہا ہے اور انتظار شاہ کی ایڈوکیٹ اسرار احمد وغیرہ سے چپکلش بھی ہے۔ انتظار شاہ ASI کی ڈیوٹی سول کورٹ میں لگانا کسی صورت مناسب نہ تھا، ان کو پتا بھی تھا جناب اس کی چپکلش چل رہی ہے، پھر بھی انہوں نے ڈیوٹی بھی لگا دی۔ اور سنیے، FI میں درج کیا گیا ہے کہ انکوائری میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ASI انتظار شاہ کی ڈیوٹی ایلیٹ سیکشن انچارج QRF سیکشن میں کوٹ لگائی گئی تھی۔ انچارج ایلیٹ فورس اٹک سب انسپیکٹر عبدالوحید اور محرر ASI محمد تنویر کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایسا انتظار شاہ کی ڈیوٹی وہاں نہ لگاتے۔ دونوں پابند تھے کہ حساس مقام پر متعین ڈیوٹی کی SOPs کے مطابق خود نگرانی کر کے فورس کو بریف کرتے، لیکن انچارج ایلیٹ فورس اٹک اور محرر ایلیٹ نے ڈیوٹی چیک نہ کر کے سنگین غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ آگے بھی پوری خبر میں اس لیے آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں کہ اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کر رہا، اور اس میں انکشافات ہیں۔ FIR میں انکوائری کی بنیاد پر مزید تحریر کیا گیا کہ ڈیوٹی پر متعین انچارج افسران کو پسٹل اور کانسٹیبل اہلکاروں کو رائفل لاٹ کی جاتی ہے۔ انکوائری میں یہ بھی پتا چلا کہ ASI نے پسٹل کے علاوہ اپنی مرضی کا اسلحہ SMG رائفل دونوں جاری کروائیں، جس کا مجاز ہی نہ تھا، اس نے دونوں جاری کروا لی، نا پسٹل بھی رائفل بھی۔ انچارج ایلیٹ اٹک اور محرر ایلیٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ جاری اسلحے کو بھی SOP کے مطابق چیک کرتے، لیکن ایسا نہ کیا گیا۔ نہ ہی افسران کو آگاہ کیا گیا۔ انچارج ایلیٹ اٹک اور محرر ایلیٹ نے ڈیوٹی پر جانے والی فورس کو چیک اور بریف نہ کر کے سنگین مجرمانہ غفلت برتی ہے، لہٰذا ان کے خلاف پولیس آرڈر کے تحت مقدمہ درج کیا جائے، جس پر تھانہ سٹی اٹک نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ تھانہ سٹی اٹک سے رابطہ کرنے پر پولیس آفیسر نے بتایا کہ دونوں افسران کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کس طرح غفلت ہے۔ جب آپ پولیس کو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہوں گے تو جو پولیس کا کام ہے وہ تو پولیس نہیں پھر کر سکے گی، تو یہی جناب اس میں ہوا ہے۔ اس کے ساتھ جناب الیکشن ٹریبیونل کیس میں چیف جسٹس نے معزز کا لفظ استعمال کرنے پر الیکشن کمیشن کے وکیل کی سرزنش کر دی۔ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں نے آپ کو اس کا سارا بتایا ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن ٹریبیونلز بنانا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ پہلے بھی لاہور ہائی کورٹ نے انتخابی عمل روکا، چیف جسٹس نے یہ ریمارکس ہی دے ڈالے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جناب یہ خبر کہ الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل کا فیصلہ معطل کرنے کی الیکشن کمیشن کی استدعا مسترد کی گئی ہے۔ اس کی ڈیٹیل پر آتا ہوں، لیکن پہلے یہ سن لیجئے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے ISI کے آفیسر کی جانب سے سرگودا کے جج کو فون کرنے سے متعلق کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے RPO سرگودا، ریجنل آفیسر CTD، DSP اور SHO کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے 27 جون تک فریقین سے وضاحت طلب کرتے ہوئے کیس آئندہ سماعت کے لیے جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ATC جج کے خطوط سپریم کورٹ کے بینچ میں بھجوانے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے فیصلہ محفوظ کیا تھا جو سنا دیا، یعنی اب چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کو پتہ لگ گیا کہ ان کے ہوتے ہوئے بھی، ان کے چیف جسٹس کے بعد بننے کے بعد بھی نہ صرف مداخلت ہوئی ہے، پہلے سے زیادہ شدید ہوئی ہے، تو شاید اس لیے انہوں نے کہا جی خط وہاں بھی چلا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب اس پر کرتے کیا ہے۔ جناب اب اس خبر کی تفصیل سن لیجئے، اس میں سب چیزیں مل جائیں گی سوائے اس کے کہ وہ سرزنش جو کی گئی ہے کہ جی معزز کیوں کہا ہے اس پر، تو قاضی صاحب ان چیزوں پر بڑا بھڑک اٹھتے ہیں، بڑا غصہ ہو جاتے ہیں۔ باقی فیصلے کیا ہیں، قانون کی طرف کس طرح سے ہے، وہ معاملہ اتنا ہائلائٹ نہیں ہوتے، ان کو یہ بہت ہو جاتا ہے کہ جی یہ کیوں کر دیا، او ہو عمران خان کی ویڈیو نہیں چلنی چاہیے، آڈیو کس طرح سے لیک ہو گئی، یہ دیکھو وہ دیکھو، یہ معاملہ۔
سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل کا فیصلہ معطل کرنے کی الیکشن کمیشن کی استدعا مسترد کر دی۔ الیکشن ٹریبیونل کیس میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ سمجھ نہیں آیا الیکشن کمیشن نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے بات کیوں نہیں کی، اور آئین میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ کسی جج سے ملاقات نہیں کر سکتے، ملاقات کرنے میں انا کی کیا بات ہے، دونوں ہی آئینی ادارے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا الیکشن کمیشن کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن متنازع ہی کیوں ہوتا ہے، آپ لوگ الیکشن کرانے میں ناکام رہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ ایوان صدر جانے کا اتفاق ہوا تو الیکشن کمیشن بالکل سامنے ہے، الیکشن کمیشن کیسے صدارتی آرڈیننس بنا رہا ہے، یہ تو پارلیمنٹ کی توہین ہوگی کہ آپ آرڈیننس کس طرح سے بنا رہے ہیں، پارلیمنٹ کی توہین ہوگی۔ مگر دیکھیے کتنی تیزی سے کیس ٹیک اپ ہوا ہے، الیکشن کمیشن کے خلاف بہت سے کیسز پڑے ہوئے ہیں وہ نہیں ٹیک اپ ہو رہے، لیکن الیکشن کمیشن جو کیس ہائی کورٹ کے خلاف لے کر آیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے خلاف جنہوں نے ٹرائبونل کیس بنا دیے، وہ کتنی تیزی سے ٹیک اپ ہوا ہے، اور اس پر کہا گیا کہ اب جناب کمیٹی فیصلہ بھی کرے اور لارجر بینچ بھی بنائے۔ لیکن کہا کہ آرڈیننس کیوں لے کر آ رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر نے کہا کہ میں نے قانون نہیں بنایا، جنرل بات سے زیادہ نہیں کر سکتا، آرڈیننس کا دفاع نہیں کر رہا۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ میں کیسز کی ذمہ داری میری ہے، اپنی کمزوری کو وجہ نہ بنائیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکمل راجہ سے استفسار کیا کیا آرڈیننس کو چیلنج نہیں کیا، جس پر سلمان اکمل راجہ نے بتایا کہ آرڈیننس کو لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹس میں چیلنج کیا ہے۔ چیف جسٹس نے پوچھا مختلف ہائی کورٹس کیوں، آرڈیننس تو پورے ملک میں لگے گا۔ فاضل چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ الیکشن ٹریبیونل کے لیے آئین کیا کہتا ہے، پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، ہم قانون کی حفاظت کرتے ہیں، جس کا کام ہے اسے کرنے دیا جائے، ایک میٹنگ میں بیٹھ کر سب طے کیا جا سکتا ہے۔ آرڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں ہوا، اس لیے اس پر نوٹس نہیں کر سکتے، جب کچھ پسند نہیں آتا تو قانون بدل دیتے ہیں، جب پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا تو آرڈیننس پارلیمنٹ کی توہین ہے۔ الیکشن کمیشن وکیل سکندر بشیر کا کہنا تھا کہ آرڈیننس قانونی ہے کیونکہ آئین اجازت دیتا ہے، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ آرڈیننس جاری کرنے کی وجوہات نہیں بتائی گئیں، اگر پارلیمنٹ نے قانون تبدیل کیا تھا تو اسی کو آرڈیننس سے واپس لایا گیا، آرڈیننس لانے کی کون سی ایمرجنسی تھی؟ پہلے انہوں نے پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی ریٹائرڈ ججز نہیں لگ سکتے، اس کے بعد دیکھا اوہو یہ تو جناب آزادی سے فیصلے دینے لگ گئے ہیں، تو حکومت نے کہا نہیں 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 ریٹائرڈ ججز واپس لاؤ، ان کو مراد دیں گے، چن کر لگائیں گے، الیکشن کمیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں، آرڈیننس لے آؤ، کیونکہ یہ نہ ہو کہ جب تک آرڈیننس اگر نہیں لاتے اور ہم پارلیمنٹ میں بحث کروا کر پوری طرح سے قانون لاتے ہیں، یہ ٹریبونلز جو ہیں وہ جسٹس طارق محمود جھنگلی والا کام ہی نہ کر دیں، تو اس لیے ان کو بھی روکا ہے، ادھر بھی فوری طور پر روکا جائے۔ اس کے ساتھ جناب الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا کہ عدلیہ پر زیادہ بوجھ ہونے کی وجہ سے آرڈیننس لایا گیا، جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا خالی نشستوں کو مکمل کرنا کس کا کام ہے، کہ جی ججز کی تعیناتیں نہیں ہو رہی، ججز کم ہیں تو پورے کرنا کس کا کام ہے، حکومت کا ہی کام ہے۔ وکیل سکندر بشیر کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد 60 ہے جبکہ 40 کام کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے استفسار کیا ٹریبیونل کے ججز کی تعیناتی کس کا اختیار ہے، ہمارے سامنے معاملہ ہے کہ ججز تعینات کون کر سکتا ہے، آئین کیا کہتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ اچھے قوانین کی تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی، الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے اور انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، آئین کے مطابق ٹریبیونلز بنانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، لے جی انہوں نے معاملہ ہی ختم کر دیا۔ چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا کہ کیا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ قانون کے مطابق ہے، جس پر وکیل سکندر بشیر نے بتایا کہ فیصلہ قانون کے مطابق ہے، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہائی کورٹ نے کیا کیا۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں قانون کے مطابق بھی فیصلہ ہے لیکن پھر بھی جناب اس پر اعتراض ہے نا کمال۔ سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل کا فیصلہ معطل کرنے کی الیکشن کمیشن کی اپیل مسترد کرتے ہوئے لارجر بینچ بنانے کے لیے معاملہ 3 رکنی کمیٹی کو بھجوا دیا ہے۔ تو جناب یہ ہے مکمل خبر، اور باقی اپنی دعاؤں میں حاجیوں کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پر ریکارڈ گرمی ہے اس وقت، اور بڑی تعداد میں وہاں پر حاجی جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ حج کے دوران ہیٹ ویو سے 35 پاکستانی جاں بحق ہوئے ہیں، وزارت مذہبی امور نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ انتقال کر گئے ان کے لواحقین کو صبر دے، اور اللہ تعالیٰ ان حاجیوں کے درجات بلند فرمائے، اور باقی سب حفاظت اپنے گھروں کو صحت کے ساتھ اور حج مکمل کرنے کے ساتھ واپس لوٹیں۔ تو جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں جن کے پیارے اس وقت حج کر چکے وہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہاں ان سے کہیں، دعاؤں کے لیے آپ سب کہتے ہوں گے، تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔